اللہم صلی علی محمد صلی علی ٹھیک آل محمد صلی علی صلی علی محمد صلی علی محمد اللہ تھوڑی سی آواز اونچی کریں بیٹا، آواز اونچی کرو، کوئی ہے تو آواز یہی رہے گی یا تھوڑی سی آواز اونچی کر دے بھائی، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بھائی، آواز اونچی کرو بیٹا، آواز ذرا اونچی کرو سی، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، آواز اونچی کرو بھائی، صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ اوسی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ذرا بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس کا ظہور ہے اس کے ظہور سے دن بھی مبارک ہو گیا، بسم اللہ، ہر سات مبارک ہو گئی، راتیں مبارک ہو گئیں، سال مبارک ہو گیا، صدییں مبارک ہو گئی، جن کے آنے سے زمانہ مبارک ہو جائے اسے سجدہ ہے کہ وہ امام زمانہ ہو گیا۔ آج وہ آیا ہے کہ جس کے بھیجنے والے کے لیے لفظ سرمدیت ہے،
اللہ سرمدی ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا سرمدی کون ہوتا ہے؟ خوش ہو جائیں چونکہ جشن منانا ہے سارا مل کے۔ فرمایا سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا۔ غور نہیں فرمایا۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا ہو۔ اور یہ فرما رہے ہماری عقلیں نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسے سمجھ نہیں سکتی۔ بسم اللہ۔ ہماری عقلیں جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، تھوڑی سی گہری بات کرنی ہے، ہماری عقلیں اسے سمجھ نہیں سکتی، نہیں سمجھ سکتی۔ میں گہری بات بالکل میں دیکھ رہا ہوں ججمنٹ کہ میں گہری کروں یا نہ۔ دیکھیے حیدری، میں یہیں سے میں بات کو بالکل موڑ لیتا ہوں۔ جناب علی گہری بات اس ذات کے لیے کر رہے ہیں جس کے ہوتے ہوئے دوسرا خدا نہیں ہے۔ جس کے ہوتے ہوئے جدید گل سمجھ آئی، دیکھو جس کے ہم سمجھ لو بسم اللہ سے، جس کے ہوتے ہوئے دوسرا خدا نہیں ہے، جس کے ہوتے ہوئے دوسرے خدا کی نفی ہے، جس کے ہوتے ہوئے دوسرا خدا نہیں۔ ادھر ادھر میری طرف دیکھیں، بڑی ساری گل میں کرنی۔ جس کے ہوتے ہوئے دوسرا خدا نہیں ہے، جس کے ہوتے ہوئے دوسرے خدا کی نفی ہے۔ علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اور سمجھ آئیے حیدری، سمجھو نا یار حیدری، میرا اے ابھی بحث کرتے، میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ علی کا ہونا دوسرے خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کہاں بیٹھے میں کیا کہہ رہا ہوں، گل سمجھے نا۔ ادھر گہری بات آپ کو، علی فرما رہے ہیں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ کچھ سمجھے دوستو، خطبہ سرکار نے اولیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں فرمایا الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ الحمد پر الف لام جنس کا ہے، جنس سے حمد اسی اللہ کے لیے جسے حمد کہتے ہیں۔ حمد الحمد، حمد ہی اللہ کے لیے ہے جو اللہ اول ہے۔ جس نے اسے اول کہا ہے اسی کو علی کہتے ہیں۔ وہ گل سمجھ آتی میری حیدری۔ الحمدللہ الاول، حمد ہے اس اللہ کی جو اول ہے۔ اول کون فرما رہے ہیں؟ جناب علی۔ اول ہو کے خدا جانے، اولیت تک تو بات آ ہی گئی نا۔ فرمایا بلا اول، وہ اول ہی ایسا ہے، اس سے پہلے کوئی اول ہے۔ حیدری، الحمدللہ الاول، حمد ہے اس اللہ کی جو اول ہے۔ چونکہ حمد کا لغت میں ترجمہ ہی حمد ہے۔ حمد کا ترجمہ غور فرمائیں، حمد کا ترجمہ ہی حمد ہے، تعریف نہیں۔ تعریف خود عربی ہے، شکر خود عربی ہے، احسان خود عربی ہے۔
حمد کا ترجمہ ہی حمد ہے۔ جب حمد کا ترجمہ ہی حمد ہے، پھر علی فرماتے ہیں لوگوں تم مدح نہیں کر سکتے، کیا جانو حمد کیا ہوتی ہے۔ تم حیدری تم مدح نہیں کر سکتے۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون، میں خطبہ پڑھ رہا ہوں جناب علی کا، اس کے بیان کرنے والے اس کی مدح نہیں کر سکتے۔ جب عالمین مدح نہیں کر سکتے، پھر سوچ لو 14 اور ہیں، عالمین اور ہیں۔ عالمین مدح نہیں کر سکتے، 14 حمد کر رہے ہیں۔ جب 14 خوش ہو رہے حیدری، جب 14 حمد فرما رہے ہیں، جہاں انہوں نے حمد کی اس کا نام ہی مقام محمودہ ہے۔ ٹھیک ہو الحمد الحمد للہ الاول، حمد ہے اس اللہ کی جو اول ہے، اول ہے، اول ہے۔ دیکھیں اللہ پایا گیا ہے، وہ ہے، پایا گیا ہے، پایا گیا، پایا کے معنی موجود، موجود کے معنی موجود کے معنی پایا گیا، واجد معنی پانے والا، موجود، پایا، پایا گیا، پایا گیا، پایا وہ ہو، وہ جاتا ہے جو ہو، جو ہو نہیں ہے۔ یہ کمال نہیں، کتنا کمال ہے، خدا جانے علی کیسا کمال ہے توحید کا، جس نے توحید کو پا لیا ہے، پا کے تصدیق کر کے کہا کہ وہ ہے۔ میں نے غور نہیں فرمایا علی حق صحیح گل سمجھ آنی بھی نا۔ حیدری حیدری تھوڑی سی بات اور بھی، چونکہ جشن کے حوالے سے یہ باتیں ذرا، جیسے آپ نعرے بھی لگا رہے ہیں، تھوڑے سے نعرے بھی ضروری ہوتے ہیں جشن میں، اب کیا کریں، ان کی ضرورت ہمیں ہے۔ اب صحیفہ سجادیہ کے میں نے جملے پڑھے، صحیفہ کاملہ کے یہ دعا کے جملے میں نے پڑھے، الحمدللہ الاول، یہ میری علی چوتھے علی علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو کہتے ہیں صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، ایک ہے جناب علی کی دعا، اس کا مجموعہ ہے صحیفہ علویہ، اس میں جناب علی یہی جملے دہراتے ہیں، الحمدللہ، حمد ہے اللہ کی، اول محمود و آخر معبود و اقرب موجود۔ توجہ فرمائیں، علی فرما رہے ہیں اول محمود، حمد ہے اس اللہ کی، پھر کہوں دوسرا ترجمہ، لائق حمد ہے وہ اللہ جو پہلا محمود ہے، جس کی حمد کی گئی ہے۔ جب جس کی حمد کی گئی ہے وہ پہلا ہے، تو پھر حمد کرنے والے اول کیوں نہیں ہیں؟ ان کا اول ہونا ثابت ہو گیا۔ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا ہم ہی اول الحامدین ہیں، حمد کرنے والے یہ ہیں، اول محمود و آخر معبود۔ جناب علی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے لیے آخر معبود، میرے خیال توحید آگے بات آگے کریں، اچھی نہیں لگ رہی، پتہ نہیں کیوں۔ آخر معبود، کیا اللہ اول معبود نہیں؟ نہیں جملہ اس کا ترجمہ کریں نا یار، آپ بھی میرے ساتھ مل جائے نا۔ آخر معبود، علی فرما رہے ہیں وہ آخر معبود ہے، کیا معنی ہوئے؟ کیا اول معبود نہیں؟
جب اول محمود ہے، اول معبود ہے، اول مسجود ہے، سارا کچھ وہی ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ آخر معبود ہے، پھر خوش ہو جاؤ۔ یہ آپ کی نمائندگی ہو رہی ہے جسے آپ مانتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آخر معبود کا مطلب ہے جب تک وہ معبود رہے گا ایک عبد کا رہنا واجب ہوگا، اسی کو امام زمانہ کہے۔ کون ہے وہ جو اس وقت آخر عبد کا معبود بن رہا ہے؟ کون ہے وہ جو اس کی عبادت کر رہا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں امام زمانہ، آخر معبود و اقرب موجود۔ اقرب موجود، وہ سب سے زیادہ قریب موجود ہے، سب سے زیادہ قریب۔ دوسرا خطبہ جناب علی کا عرض کروں۔ جناب علی فرماتے ہیں ہوا نایون فی قرب ہی و قربن فی نایہ ہی، وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے۔ گل ہم تھوڑی جی پھر سمجھیں، ذرا جشن منا لے، کیا کریں، جشن ضرور منائیں۔ وہ قریب حیدری، وہ قریب ہو کے دور ہے، قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور جملہ کہوں۔ ان جملوں کے کہنے کے بعد مجھے یہ حق بن گیا ہے، جو قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے، جو اللہ کا دور اور قریب جانے اسے علی کہتے ہیں۔ قریب ہو کے دور ہے، اب ذرا آگے ذرا تھوڑے۔ الکائنو ہے، الکائن کے معنی ہے۔ الکائنو اے صحیفہ الویہ، الکائنو قبل الکون، وہ ہونے سے بھی پہلے ہے۔ حیدری، یعنی ہونا ہی نہیں بنا، اس سے بھی پہلے ہے۔ بغیر کیان، بغیر کسی ہونے والے کے، کوئی سمجھ آتی بھی ہے؟ وہ بغیر کسی ہونے والے کے ہونے سے بھی پہلے ہے، ہونے سے بھی پہلے ہے، ہونے سے بھی پہلے ہے۔ ہونے کا نام ہے زمانہ۔ نہیں فرما رہی، یہی وجہ ہے ہونے کا نام ہے زمانہ۔ جب زمانے سے وہ پہلے ہے تو پھر خود توحید نے بتایا الحجت قبل الخلق، حجت ہوتا ہی زمانے سے پہلے۔ جو زمانے سے پہلے ہے وہی سلونی کا دعویٰ کر سکتا۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اصل بیاج باندھ کر کرنی ہے کروں یا نہ، آپ گھبرا رہے ہیں، میں اس لیے ذرا اس کو۔ الکائن قبل الکون بغیر کیان، ہونے والے کے بغیر ہونے سے پہلے ہے۔ ہے یہ فرما کے فرما الموجود فی کل مکان بغیر ایان، ایان عین سے، وہ ہر جگہ ہے مگر آنکھوں سے نظر نہیں ہے۔ والموجود فی کل مکان بغیر ایان، ہر جگہ ہے مگر
عین بغیر عیان کے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، ہر جگہ ہے۔ والقریب من کل نجوا بغیر تدانن، ہر سرگوشی کرنے والے کے، خوش ہو جائیں جشن منا لیں، ہر سرگوشی کرنے والے کے قریب ہے مگر نزدیک نہیں ہے۔ اور ہر سرگوشی، نہیں سمجھ نہیں آئی بابا، ہر سرگوشی کرنے والے کے، نجوا مانے سرگوشی، سرگوشی سمجھتے بات کرنا، پھر جب اللہ کسی سرگوشی کی بات کرے تو پھر کوئی سرگوشی ہوگی نا، ہے۔ اسی سرگوشی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جناب علی سے جناب رسول خدا سرگوشی فرما رہے تھے، تنہائی میں بات کر رہے تھے، ان لوگوں کو برا لگا تو انہوں نے آ کے شکایت کی، مولا آپ علی سے سرگوشی کر رہے تھے۔ رسول نے فرمایا صرف میں نہیں کرتا ہے، بل ان اللہ انتجا، اللہ بھی سرگوشی کرتا علی مولا، والقریب من کل اجج، گل کھلی نہیں، والقریب من کل نجوا، نہیں توجہ وہ نہیں ہے جی میں چاہتا سی، والقریب من کل نجوا بغیر تدانن، ہر سرگوشی کرنے والے کے قریب ہے مگر نزدیک نہیں ہے۔ یہ کون سی سرگوشی ہے؟ یہی سرگوشی کی لفظ کہہ کے اپنا قریب نہ ہونا، نزدیک نہ ہونا بتا کے کہا، معراج پر علی اور رسول تھے، اللہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ آئے؟ سب سے انتہائی بات کہاں ہو رہی تھی؟ بس اردو شاعری نے بھی اچھی بات ہے۔ بس اب دیکھیں جناب علی نے توحید کے بارے میں 121 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، صرف توحید پر، سرکار امیر المومنین کے تقریباً میرے 130 مجالس ہیں اسی خطبوں پر۔ اب وہ ساری باتیں تو ایک اشارے ہو سکتے ہیں صرف۔ اب جناب اب میں قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ 4 سپارے کی پہلے صفحے پر اب اللہ فرما رہا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، یہ یہاں اِنَّا بمانے خبردار کے، اِنَّا بمانے یقیناً نہیں، خبردار۔ یقین کے معنی علم الیقین تب ہوتا ہے جب اِنَّا کے ساتھ لفظ اللہ لگے، اسم اللہ لگے، پھر علم الیقین کے لیے اِنَّا آتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب ترجمہ کیا ہوا؟ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ یقین کا ترجمہ اِنَّا نے لیا، اِنَّا علم الیقین کے لیے آتا ہے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کہیں لگے تو یہ استقراء کے لیے آتا ہے۔ غور و فکر و جستجو، غور کرو، فکر کرو کہ اب جو اِنَّا لگا ہے، اِنَّا کے آگے کون سی ایسی بات ہے جس میں غور و فکر و جستجو کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں استقراء۔ پھر یہاں آ کر اِنَّا یقین کے معنی میں نہیں آتا، چونکہ جہاں غور و فکر ہو وہاں خبردار کی لفظ لگتی ہے۔
ہے خبردار، اللہ فرما رہا ہے خبردار، اولا بیت، پہلا بیت، بیت باتا یبیتو بیتن و بیتوتتن و مباتن، یہ ان کے مصدر بنتے ہیں۔ باتا یبیتو، بیت کہتے ہی اس گھر کو ہیں جس میں کم سے کم 3 دن ود فیملی رہائش کی۔ اور نہیں فرما رہے اے بیت اللہ ہی نہ بنتا اگر علی علیہ السلام کی ماں نہ ہو۔ علی جی جس نے کہا عقیدہ چھپانے کا روز ہے، جس نے کہا عقیدہ چھپانے کا روز ہے، کھل کے منافقوں کو جلانے کا روز ہے۔ 13 رجب کو ہم سے یہ چھپتے ہیں اس لیے، 13 رجب کو ہم سے یہ چھپتے ہیں اس لیے کہ اپنا اصلی باپ بتانے یہ پتہ نہیں کون سی منطق ہے یہ ماشاءاللہ صحیح۔ آپ کیا فرما رہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب ان اولا بیت، اب یہ اول بیت آل محمد ہیں، اول بیت خانہ کعبہ نہیں۔ سب سے پہلے تفسیر آپ کو میں بتا دوں، ساری تفسیروں نے اول بیت خانہ کعبہ لکھا ہے، ذرا جا کے دیکھیں گے۔ میرے خیال ہے دیکھیا نہیں، لگتا ہی نہیں، بالکل کھولا ہی نہیں، کھولا قرآن تو اب کھلتا ہی نہیں ہے۔ اول بیت، پہلا بیت آل محمد علیہ السلام کا گھر اول بیت، انہوں نے لکھا ہے آگے خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن میں 2 ترجمے ہو گئے، ہم نے ترجمہ کیا اول بیت آل محمد، انہوں نے ترجمہ فرمایا خانہ کعبہ۔ اب لفظوں کی ترتیب جو لفظ قرآن کے بن کے صرف ہوئے ہیں اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلی لفظ ان اولا بیت وضع للناس، وضع مجہول ہے، یہ وضع کیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اگر یہاں پہلی دلیل میں کہہ دوں، جب یہ وضع ہی تمام لوگوں کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اسی لیے اللہ نے امامت کا عہدہ ہی امام الخلق رکھا۔ امام کا عہدہ کیا ہے؟ امام الخلق، کل خلق کا امام۔ تو معلوم ہو گیا خلق کے امام سے ہمیں سہارا ملا کہ اول بیت سے آل محمد مراد ہے، کہ ان کا یہ عہدہ ہے امام الناس۔ یہ دیکھیں عہدے گن دوں میں، پہلا عہدہ خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق، یہ رسالت کے عہدے ہیں، امامت کے عہدے۔ پہلا عہدہ خلیفۃ اللہ، دوسرا عہدہ ولی اللہ، تیسرا عہدہ کیا ہے؟ لا 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 لا، تیسرا عہدہ وہاں ہے نبی اللہ، جانشین نبی نہیں ہوگا۔ امام کے لیے تیسرا عہدہ ہے اولی الامر، ادھر چوتھا عہدہ ہے رسول اللہ، امامت کا عہدہ ہے ہادی خلق، پھر پانچواں عہدہ برابر امام الخلق۔ اب جناب یہاں لفظ وضع ہے، واضاد عین، وضع یازع بھی آتا ہے، وضع یازع بھی آتا ہے۔ وضع کہتے ہیں ایک چیز کے 2 مشترک ایسے نام، جب ایک نام بولا جائے
دوسرا خود سمجھ آ جائے اسے وضع کہتے ہیں۔ وضع، وا زاد عین، لغت میں ایک دو باتیں مختصر، اس کے ساتھ ایک نام بولا گیا، دوسرا خود سمجھ آ جائے، یہ وضع ہوتا ہے۔ یہاں بھی اول بیت وضع ہوا ہے اے لوگوں کے لیے، تو معلوم ہو گیا وضع ایسی لفظ جب ایک لفظ بولی جائے دوسری خود بخود سمجھ آ جائے۔ جب اللہ نے اول بیت کہا تو ان کا امام الخلق ہونا ثابت ہو گیا۔ ان گل سمجھ آ لیجیے، امام الخلق ثابت۔ اچھا دوسری میں مثال دے دوں، اس کی مثال میں نے کئی دفعہ یہاں بیان کی۔ مثلا میں کہتا ہوں ٹوپی، ٹوپی میں سر پوشیدہ ہے کہ ٹوپی وضع ہی سر کے لیے ہوئی ہے، پاؤں کے لیے نہیں۔ پھر آل محمد بنے ہی ہدایت عالمین کے ہاتھی، وہ سے آل الناس سے جب وضع کیے گئے تمام، میرے خیال اچھی نہیں لگی گئی کیونکہ یہ لغت کی بات ہے میری نہیں، اور لغت جو بھی لکھے گی تقریباً بہتر ہوگی۔ وہ سے آل الناس سے للذی بے بکہ تھا، بات تو ہو گئی، ابھی دیکھیں غور نہیں فرما رہا۔ جن لوگوں کے لیے جو وضع کیے گئے للذی بے بکہ تھا، وہ بکہ میں ہیں مکہ میں نہیں، مکہ میں ہے کوئی بکہ۔ اب ڈھونڈے کون ہے؟ نہ ہون خیال کرو نا سی، جلدی ترجمہ نہیں، جلدی نہیں۔ للذی بے بکہ تھا، بکہ کے بکا سے رونا، یہ وہ سے گردنیں جھک جانا، سارے معنی ہیں۔ ایک معنی بکہ کا یہ ہے جس گھر کو دیکھ کر صراط مستقیم سمجھا۔ پھر یہ اول بیت کہاں ہے؟ مکہ میں ایک بکہ ہے، بکہ ہی ابو طالب کا گھر ہے۔ اور سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بکہ کون ہے؟ یا علی، وہ بکہ بہت سارے بکے ہیں، بس ایک ہی ابھی میں بتایا تھا، آپ آئی جی اسی لیے پریشان ہو گئے۔ وہ کس کا گھر ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کا گھر۔ جس گھر میں یہ اول بیت ہے، جس گھر میں آل محمد ہیں، جس کی عمران کی پہلی آل کا نام ہی علی ابن ابی طالب۔ ایک دلیل ہمیں مل گئی، للذی بے بکہ تھا، یہ اول بیت بکہ میں ہے۔ اب اس اول بیت کی پہلی صفت ابھی تو اس کے لیے اس کا بیان ہوا نا، اب صفت کیا صفت ہے؟ للذی بے بکہ تھا، وہ بکہ میں ہے مبارکان، وہ اول بیت مبارک ہے۔ خدا کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے مبارک اول بیت کی، وہ اول بیت مبارک ہے، با برکت ہے، یعنی جب سے ہے جب تک ہے، برکت ایک لمحے کے لیے اسے جدا نہیں ہو سکتی، مبارک ہے، با برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب با برکت ہے کون؟ اول بیت۔ اور میرے والے پاس ہاتھ باندھ کے، یہ ہاتھ باندھ کے آپ ترجمے سنانے ہیں، کیا کریں، یہ وقت بھی آنا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اول بیت انہوں نے فرمایا ہے وہ ہے خانہ کعبہ، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے آل محمد کا گھر۔ اگر ترجمہ کریں اول بیت ہے خانہ کعبہ، یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ ہے، یہ ہے، تو اللہ نے اسے مبارک اس کی صفت کی لگائی ہے۔ تو اب برکت کو لغت میں دیکھیں، لغت میں برکت کا کیا ترجمہ ہے؟ لغت میں برکت کا ترجمہ یہ ہے، اگر ترجمہ سمجھ آ گیا ہر شے سمجھ آ جائے گی۔ لغت میں برکت کا ترجمہ یہ ہے، برکت وہ ہوتا ہے، مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس چھو نہ سکے۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ مبارک ہے یا نہیں؟ حیدری
मुबारक वो होता है जिसे रिज्स छू ना सके। अगर खाना काबा मुराद था तो फिर खाना काबा की दीवारों पर अल्लाह ने बुत लगने क्यों दिए? तो फिर कौन हैदरी? हैदरी या अली। कोई थोड़ी सी दलील महसूस हुई? अल्लाह मुबारकन फरमा रहे। मैंने हज़ारों दफ़ा कहा कि या अल्लाह मुबारक है या आले मोहम्मद मुबारक है। ठीक है, मुबारक है कौन? आले मोहम्मद। ये अव्वल बैत हैं, खाना काबा नहीं। अगली का मुबारक कौन? व हुदल लिल आलमीन, और आलमीन के लिए हिदायत है। एक दो मक्का मदीना के लिए नहीं, आलमीन के लिए हिदायत। हम कहते हैं आलमीन के लिए हिदायत आले मोहम्मद है। लेकिन मैं दलील हैदरी, लेकिन मैं दलील में कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा कि जब आले मोहम्मद आलमीन के लिए हिदायत है, अगर तर्जमा हम खाना काबा का करें तो फिर आएगा कि खाना काबा भी आलमीन के लिए हिदायत है। जब हिदायत है तो उस हिदायत के बारे में मैं ये लफ्ज़ ज़रूर दलील में कहूँगा। मुझे किसी किताब में दिखा दें इस खाना काबा ने मक्का के किसी काफिर को बुला के कहा हो मुसलमान हो जाओ। और नहीं करना। अगर नहीं हुए फिर सोचे कौन है वो? ना किसी एक को बुला के कहा हो। हादी है आलमीन के लिए, और वो भी कुरान में इसकी सिफत आ रही है, हुदल लिल आलमीन। क्यों ना दलील है तो दे ना यार। अब परेशान हमें, मैं देख के परेशान हो रहा हूँ। आलमीन के लिए हिदायत, एक आलम नहीं आलमीन। फिर आलमीन के लिए खाना काबा नहीं, आले मोहम्मद है अव्वल बैत। मुबारकान व हुदल लिल आलमीन। अब फिर दूसरी बहस आ गई, हुदल लिल आलमीन किसकी सिफत है? अव्वल बैत की। आलमीन के लिए हिदायत है। हिदायत के दो माने हैं, एक माना है अराअतुत तरीक, राह दिखाना। एक दूसरा माना है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। अराअतुत तरीक, राह दिखाना। जल्दी मैं कह दूं, राह दिखाना, मंजिल तक पहुंचाना। कुरान फकत राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुरान के पास फकत कौल है, अमल नहीं। आले मोहम्मद जो है कौल भी है। कितनी बड़ी दलील हमें मिली। कौल हैदरी, कौल भी है। क्यों परेशान हो रहे? ना परेशान है, कोई डर नहीं, कोई होना चाहिए, होना चाहिए, ताकि हमें भी संभल के पढ़ना पड़े। कि आलमीन के लिए ये मंजिल तक, मैं इसकी मिसाल कई दफ़ा दोहराई, फिर दोहरा दूँ। एक साहब यहीं आते हैं, उसने कहा मुझे अंदर कहीं गली में फलां जगह जाना है, तो आप फरमाते हैं सीधे चले जाएं, आगे राह मुड़ेगी, फिर राह मुड़ेगी, फिर तुम्हारी मंजिल आ जाएगी। अब वो चलने वाला जब चलेगा तो उसकी नज़र राह पे होगी। अगर राह गुम हो गई तो गुमराह हो सकता है। गौर नहीं फरमा रहे। आपने जिस मंजिल में जाना है बताएगा वही जिसने मंजिल देखी हो। वो कहता है आओ मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता हूँ। अब वो आगे होगा, आप पीछे होंगे। अब आपकी नज़र राह पे नहीं होगी, रहनुमा पे होगी। आले मोहम्मद राह भी बताते हैं, मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। हैदरी अली माशाअल्लाह, शुक्र है।
ٹھیک ہوگی. بڑی خوبصورت مثال دی ہے جناب. فی ہے، ہاں ہاں فی ہے، فی ہے، فی کس میں ہی ہے کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ فی ہے اس اول بیت میں، فی ہے آیاتم بینات. اس فی ہے میں، فی ظرفیت کے لیے، فی میں وہ آیات ہیں جو قرآن کا بیان دینے والی ہے. نہ اب فرمائیں یہ آیات بینات کون ہے؟ خانہ کعبہ ہے یا آل محمد ہے؟ علی فرماتے ہیں نحن آیات اللہ المبینات، بیان دینے والی آیات ہم آل محمد ہیں. کتنی دلیلیں ہمارے ساتھ ہوتی چلی جائیں. حق حیدری. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کا کہاں ہے؟ اب دیکھیں خیال کرائے سے جب بات ہوتی ہے تو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کی نشاندہی کرے. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے اندر دیکھیں خان اول بیت کے اندر ہے مقام ابراہیم. اور آپ نے لکھا ہے کہ باہر جو جہاں قدم ہیں سرکار کے ان کی شبیہ بنی ہے وہ مقام ابراہیم. وہ تو کعبے کے باہر ہے، باہر کعبے کو، وہ باہر حرم ہے کعبہ نہیں. حرم اور ہے کعبہ اور ہے. سرکار کی کہاں بنی ہوئی ہے جگہ آگے؟ ساروں نے، ہماروں نے بھی یہ لکھا، جتنے ہمارے انہوں نے بھی یہی لکھا. وہ تو باہر ہے، کعبے کے باہر ہے یا نہیں؟ میرے خیال جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سیر ہی لائے نا پتر. دیکھیں میں سوالات چھوڑ رہا ہوں، یہ جتنی سوالات میں کر رہا ہوں یہ چھوڑ رہا ہوں. ہر آدمی غور فرمائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا ہے. اگر انہوں نے جو لکھا ہے ان کا تو لکھا ہوا ہے فی ہے آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. اب ڈھونڈیں جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملا ہے. میں آیت پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے. ایک غور فرمانا ہے مقام ابراہیم. جناب ابراہیم کو مقام امامت ملا، عہدہ امامت نہیں ملا. اور وہ بھی صرف اپنے زمانے کے لوگ ہیں، بعد کے زمانے کے بھی نہیں. ان زمانوں کے لوگوں کے امام ہیں، نہ پچھلوں کے نہ بعد کے. امامت کا عہدہ ہے امام الخلق. جب سے خلق ہے، جب تک خلق ہے امام الخلق ہوتا. جناب ابراہیم کو مقام ملا. وہ مقام ملا کیسے ملا؟ اول بیت میں کون سا مقام ہے ابراہیم کا؟ جملہ کہوں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اگر حسین نہ ہوتے اسماعیل ہی نہ ہوتا، اسماعیل نہ ہوتے حج ہی نہ ہوتا. پھر مقام ابراہیم کہاں سے ملا ہے؟ خانہ کعبہ سے نہیں ملا، آل محمد کے گھر میں ملا. ٹھیک ہوگی یہ حیدری. وَمَنْ دَاخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جس میں داخل ہو گیا اس کو امن. خانہ کعبہ میں داخلے کے باوجود بھی کتنی آدمی قتل کر دیے گئے. یہ بات تو لمبی ہے، پھر بہت لمبی ہو جائے. ہوا یا نہیں؟ پھر مانو جس گھر میں داخل ہو کے امن ملتا ہے وہ خانہ کعبہ نہیں، وہ آل محمد کا گھر. تھوڑی سی بات ذرا بات بحث کر کے تھوڑی سی اب وقت کے حوالے سے. اب جناب علی علیہ السلام کی والدہ پاک بی بی جناب فاطمہ بنت اسد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ وہ پاک بی بی ہے جس کے لیے علماء نے لکھا ہے جو عزت اس بی بی کو ملی ہے کسی مستور کو نہیں ملی۔ کیوں کہ اسے رسول بھی ماں کہتا ہے اور علی بھی ماں کہتا ہے۔ سمجھ آئیے، دروازہ الگ سے، وہ دروازہ جہاں سے سارے آتے تھے، خالق نے کہا نہیں، جو کہ انہی کے لیے میں نے آیا تطہیر بھیجی۔ کہاں سے آیا؟ جناب علی کہاں سے آئے؟ نیا در بنا یا نہیں؟ پھر در کھلا، داخلت فاطمہ توفی ہے، فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی، لمبی بات نہیں کرنی، داخل ہو گئی، تب ہو گئی بل تازکل ہائے تو دیوار مل گئی۔ بی بی فرماتے ہیں میں عین جوف کعبہ، جہاں عین نقطہ ہے وہاں تھی۔ اب دیکھیں یہ وہ باتیں جو علماء نے بطور روایت لکھی۔ جب روایت ہے تو ہم تو روایت ہی پہ بحث کریں گے، ہمارے پاس سوائے لفظوں کے کوئی دوسری شے سمجھنے کی ہے ہی نہیں۔ جو ہی جناب علی، اور میرے خیال کرائے صحیح، جو ہی جناب علی کے ظہور کا وقت آیا، بی بی فرماتے ہیں مجھے اونگ آئی۔ توحید فرماتے ہیں مجھے اونگ بھی نہیں آئی۔ جو ہی اونگ آئی، اونگ سمجھتے، اب جو دیکھا ایک بچہ سجدے میں پڑا، ماں کو بھی خبر نہیں علی کب آیا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کے واسطے سمجھا کریں۔ حیدری سمجھ آئی؟ یہ اعتراض نہ کیا کریں۔ اب جب دیکھا ایک بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، گل سمجھ آئیے، یہ لفظ لکھے ہے۔ جناب سیدہ پاک نے علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کیا ہوا؟ جناب علی کی آنکھیں بند گئیں۔ ہزاروں دفعہ بیان کرتے اور ہونی چاہیے، اب آپ تو خاص دن ہے آج تو پھر بھی دہرا سکتے، ہمارے اجازت ہے۔ آنکھیں بند ہیں، اب جو ہی ماں دیکھے گی نا جسے علی جیسا بیٹا خانہ کعبہ میں مل گیا ہو، خدا جانے کتنا بڑا احساس۔ اب جو دیکھا علی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، ماں کی توجہ بڑھی، دیکھیں ابھی کھولتے ہیں، علی بھی حکیم ہے، علی نے 3 دن بند رکھا اور حکمت یہ تھی، علی فرماتے ہیں میرا چہرہ دیکھنا ہے عبادت، تاکہ میری ماں مسلسل دیکھنے میں مصروف رہے۔ اور سے بات سن، آخری جملہ میں یہ کہہ کے آخری دوسرا یہ ہے، صاحبان بصیرت بیٹھے، میں خادم نوکر آپ کا، لیکن بات تو ضرور کرنی ہے۔ جناب علی نے ماں کا دودھ نہیں پیا، یہ دودھ کی لفظیں لکھی ہیں علماء نے، نہیں پیا، لیکن کس کی زبان چوسی؟ نہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چوس کے رسول نے فرمایا علی کو سنا دو، علی نے فرمایا تورات سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، زبور سناؤ، ہو گیا نا، سناؤ۔ ایک آدھا فلاح المومنون، جناب علی نے سورہ مومنون پڑھی، آتے ہی قرآن، ابھی قرآن اترا نہیں، پہلے پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن ماں کا دودھ نہیں پیا، حقیقی ماں ہے، کیوں نہیں پیا؟ اسی کی دلیل دے کے آپ سے اجازت لیتے تھوڑا سا، بس نہیں پیا۔ اب جو نہیں پیا، رسول خدا آئے، دیوار پھٹی، پھر سرکار علی رسول کے ہاتھوں پہ آئے، رسول نے زبان دی، علی نے زبان چوس لی، غور نہیں فرمایا۔ 3 دن ماں کی گود میں رہے، دودھ نہیں پیا، رسول آئے، اٹھایا، زبان چوس لی۔ تو میں جملہ کہوں، علی علیہ السلام نے رسول کی زبان چوس کر ماں کا دودھ نہ پی کے بتایا، جس کی زبان میں نے چوسی ہے اس نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اگر سمجھ
موسیٰ جیسا نبی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ تو پھر سرکار دو عالم کے لیے بی بی حلیمہ کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جناب علی مسجد کوفہ میں آخری بیٹھے ہیں کہ اوپر سے پرندے گزرے، دمت الثاقبہ میں ہے، جو ہی گزرے تو سرکار نے ابان ابن تغلب سے فرمایا ابان ان پرندوں نے مجھے سلام کیا۔ جب کہا نے سلام کیا ہے، جو دوسرے آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، سلام کے لیے کہاں ہیں؟ معاذ اللہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا۔ جو ہی اعتراض کیا نا، خدا گواہ ہے دعوت الثاقبہ میں ہے، جشن منا لے میں جملہ کہوں، جناب علی نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلانا۔ خوش ہو نا، علی مولا یا علی، کمبر ان پرندوں کو واپس بلانا۔ خدا جانے وہ 28 حروف کون سے ہیں پرندوں کے لیے، ان کی لینگویج کیا ہے؟ آ کے سرکار علی کے سامنے وہ ایک سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے۔ اگر کتاب آپ کے گھر ہے جا کے دیکھ لیں، نہ لکھا ہو میں ذمہ دار۔ سرکار علی نے ان پرندوں کی طرف دیکھ کے فرمایا ان لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا۔ جب یہ نہیں جشن مناتے، انہوں نے لسان توحید پہ شک کیا ہے۔ پرندے بتاؤ تم نے کن لفظوں میں سلام کیا ہے؟ حیدری پرندوں نے ساروں نے مل کر کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، امیر المومنین کہہ کے سلام کیا اور سیدھی قطار بنا دی۔ ان قطار بنانے والے پرندوں سے میں کہتا ہوں جیسے گولائی میں اڑتے جا رہے تھے، گولائی میں بیٹھو نا، یہ سیدھی قطار کیوں بنائی؟ انہوں نے اپنی لفظوں میں مجھے جواب میں یہ کہا سیدھی قطار کوفے والوں کے لیے بنائی ہے کہ صراط مستقیم علی ابن ابو پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اچھا ایک کاغذ ہے اس میں، اچھا جی، اور ایصال ثواب کے لیے سید افتخار حیدر گردیزی صاحب مرحوم و مقبول، بلد سید عبدالجلیل شاہ صاحب گردیزی، ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک